السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری مجھے عدیل نے ایبٹ آباد سے سینڈ کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور عدیل کی زبانی اس کی سٹوری سنتے ہیں۔ عدیل کہتا ہے کہ میرا گھر ایک گاؤں میں واقع ہے جو پہاڑی کے اوپر موجود ہے۔ میں 10ویں کلاس کے بعد سے محنت مزدوری کر کے اپنا گھر وغیرہ چلاتا ہوں۔ میں شام کی نماز پڑھنے پہاڑی سے اتر کر نیچے موجود ہمارے گاؤں کی بڑی جامع مسجد میں جاتا تھا۔ مسجد پہاڑی سے نیچے بنائی گئی تھی کیونکہ اوپر کوئی خاصی ہموار جگہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی اوپر کنسٹرکشن کا سامان لے جانے کا راستہ تھا۔ میں شام کو نماز پڑھنے جاتا اور پھر ادھر ہی میرے کچھ دوست تھے، ان کے پاس رک جاتا تھا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر میں واپس آتا تھا۔ جاڑے کا موسم آیا تو مزدوری والے کام میں تھوڑی تنگی سی آ گئی اور میرے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی تھی۔ میں پریشان حال تھا جب حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے اور ایک دن میں عشاء کی نماز میں گڑ گڑا کر رویا کہ یا اللہ تو ہی خالق و رازق ہے اور میں تیرا مفلس بندہ ہوں، تو میری مدد فرما۔ میں نے نماز پڑھی اور دعا کر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی کے اوپر گاؤں تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ بنا ہوا تھا جس کے ذریعے 15-20 منٹوں تک میں گاؤں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ جب اس دن میں نماز سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے کے ساتھ اندھیرے میں دو خوبصورت بچے ایک سبز رنگ کے کپڑے میں کچھ باندھ کر ایک پتھر کے نیچے رکھ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے گہری نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چلے گئے۔ جب میں نے اس پتھر کے پیچھے دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھے اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور گھر چلا گیا۔ جب دوسری رات میں نماز ادا کر کے واپس آ رہا تھا تو میں نے دوبارہ وہی منظر دیکھا کہ دو بچے کچھ چیز سبز تھیلے میں لپیٹ کر ایک پتھر کے نیچے رکھتے ہوئے مجھے گہری نظروں سے تکتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں پھر خوفزدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ تیسری رات بھی مجھے کچھ ایسا ہی منظر نظر آیا، لیکن اب کی بار میں شدید ڈر گیا۔ چوتھی رات کو میں نیچے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گیا، گھر میں ہی نماز پڑھ کے سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی دو بچے مجھے مسجد میں ملتے ہیں، وہی سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹی کوئی چیز دے کر چلے جاتی ہیں۔ جب میں اسے کھول کر دیکھتا ہوں تو اس میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں۔ جب صبح اٹھا تو میں تھوڑا حیران و پریشان تھا۔ خیر دوسری اور تیسری رات بھی مسلسل مجھے یہی خواب آتا رہا۔ کچھ دن تک تو سب کچھ نارمل ہو گیا اور میں دوبارہ مسجد جانے لگ گیا اور 15 دنوں بعد پھر مجھے رات کو خواب آیا اور انہی دو بچوں میں سے مجھے ایک بچہ کہہ رہا تھا اس پتھر کے نیچے تمہارے لیے کچھ پڑا ہے جسے ہر روز جا کر اٹھا لیا کرو۔ جب اگلے دن میں عشاء کی نماز ادا کر کے واپس آ رہا تھا تو مجھے وہ خواب یاد آیا۔ میں اس جگہ پر گیا اور وہ پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے واقعی ایک سبز رنگ کا کپڑا پڑا ہوا تھا، جسے کھول کر دیکھا تو اس میں اتنے پیسے تھے کہ ان سے میرا ایک دن تک کا اچھا گزارا ہو جاتا۔ میں ہر روز نماز ادا کرنے کے بعد اس پتھر کے نیچے سے وہ سبز رنگ کا کپڑا اٹھا لیتا تھا اور اپنی ضرورت پوری کر لیتا تھا۔ اب مزدوری کا کام بھی دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ میں ایک دن مزدوری کرنے گیا لیکن مجھے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوا اور میں واپس آ گیا۔ پھر ایک دن مجھے خواب ملا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے جو ایک جگہ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک گہری نظر مجھ پر ڈالتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یہ خواب میں مسلسل 3 دن تک دیکھتا رہا۔ جب چوتھے دن نماز ادا کرنے کے بعد میں اس پتھر کے نیچے سے سبز کپڑا اٹھانے جاتا ہوں تو مجھے وہاں وہ نہیں ملتا اور جب اگلے دن جاتا ہوں تو مجھے وہ وہاں سے مل جاتا ہے۔ اب ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن مجھے وہ سبز رنگ کا کپڑا اس پتھر کے نیچے پڑا ہوا ملتا تھا۔ اب جس دن مجھے وہ سبز رنگ کا کپڑا نہ ملنا ہوتا تھا اس دن میں مزدوری پر جاتا تھا اور جس دن وہ ملنا ہوتا تھا اس دن میں مزدوری پر نہیں جاتا تھا۔ یہ سلسلہ میرے ساتھ تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا، جس کے متعلق میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ پھر ایک دن ایسے ہی باتوں میں میں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی تو وہ کافی حیران ہوئی اور پھر کہا کہ چلو کسی طرح سے ہماری مدد تو ہو رہی ہے۔ جب اگلے دن میں سبز رنگ کا کپڑا اٹھانے گیا تو مجھے وہ وہاں سے نہ ملا، حالانکہ اس دن مجھے وہ ملنا تھا۔ میں مسلسل ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن اس جگہ پتھر کے نیچے دیکھنے جاتا تھا، لیکن اب مجھے وہ کبھی نہیں ملا۔ یہ بات جب میں نے اپنی مسجد کے امام صاحب کو بتائی
انہوں نے مجھے کہا کہ خدا تمہاری کیسی مدد کر رہا تھا، جب تمہاری حیثیت فاقوں میں تھی وہ تمہیں مسلسل غیبی مدد دے رہا تھا، اور جب تمہاری مزدوری والا کام چلا، ایک دن جانے کے بعد جب تم نے اس کام سے منہ موڑا تو خواب میں تمہیں وہ 2 بچے مزدوری کرتے دکھائی دیے۔ پھر ہر روز کی بجائے تمہیں ایک دن چھوڑ کر امداد ملنے لگی، تو جب تم نے ایک دن مزدوری پر جانے لگے تو دوسرے دن تمہیں غیبی امداد ملنے لگی۔ جب یہ قدرت کا راز تم نے اپنی بیوی پر فاش کیا تو رب نے تمہاری غیبی مدد کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب تم فقط ملال کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قدرت تم پر مہربان تھی لیکن تم سے غلطی ہوئی، اور پھر میں کافی عرصہ وہاں دیکھتا رہا، لیکن اس کے بعد سے مجھے کبھی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی۔ یہ میری سٹوری تھی جسے میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں۔ مجھے امید ہے آپ اسے ضرور اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ عدیل، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے۔ اور دوستو، اس طرح کی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز ود حفیظ کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔